جس جس کو میرے نبی کا نام میٹھا لگتا ہے ذرا پیار سے کہتے ہیں نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو دونوں جہاں سرکار کا ہم کو دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے غوث کتب ابھی تاریخ الدر سبھی ان کی محتاج ہے میرا آقا ہر آقا کا آقا لگتا ہے پیار سے آواز آئے میرا داتا میرا داتا میرا آقا میرا آقا ہر آقا کا آقا لگتا ہے تو میرے نبی کے نام میں میرے رب نے اتنی عظمتیں رکھی ہیں کہ نبی کا نام بھی بڑا نفع دیتا ہے اور جب نبی کا نام نفع دیتا ہے تو نبی کی ذات کتنا نفع دیتی ہوگی میں عرض کر رہا تھا میرا نبی جب منہ سے کچھ کہہ دے دعا کر دے میرا اللہ میری نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا نبی زبان سے بولے اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے اللہ قسمتیں بدل دیتا ہے نبی کے کہنے سے وہ کچھ ہو جاتا ہے جو نبی کی مرضی ہوتی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول نبی کی دعا کو ایسے نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے ہو اور اس کا دوسرا معنی اگر دعا یدعو دعان کا معنی کیا جائے تو اب معنی ہوگا دعا کا پکارنا اب معنی ہوگا نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا مت سمجھو اس کا سادہ معنی یہ ہوگا کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو پتہ چلا اللہ پکارنے سے منع نہیں کر رہا صرف اللہ طریقے سے منع کر رہا ہے اللہ فرما رہے اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو یا اللہ کیسے پکاریں کیسے پکاریں فرمایا سنو نبی کا آستانہ وہ آستانہ ہے جب بولو تو آہستہ جب بولو تو آہستہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو نبی کا وہ دربار ہے کہ اگر وہاں چلے جاؤ کھانا کھا چکو تو وہاں نبی کے برتن بھی نہیں دیکھنے غیر ناظرین اینا ہو دیکھنا نہیں ہے واپس پلٹ کے آ جانا ہے نبی کا دربار وہ ہے کہ جب نبی کو بلانا ہے تو اپنی طرح نہیں کہ او چاچا او ماما او تایا او بھیا او چاچا او بھائی او بھائی او بھائی نہ میرے یار کو ایسے نہیں پکارنا بلکہ کیسے پکارنا ہے تمام تفاسیر ان کو اٹھا کے پڑھیے کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو سب نے لکھا ہے کہ جب نبی کو پکارو تو اس کو اوے محمد کہہ کے نہیں پکارنا اسے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے تو لوگوں یہی ہم اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے کہ ہم اپنے آقا کو جب پکارتے ہیں تو کیسے پکارتے ہیں بولیے اونچا بولیے کیسے پکارتے ہیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرتے باقی سے یا رسول اللہ تیرے نبی کو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے تم نبی کا پکارنا نہ سمجھو اور ایک اور اس کا معنی بنتا ہے نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا نہ سمجھو
نبی کے بلانے کو اپنا بلانا اونچا بولنا ہے، نبی کے بلانے کو بلانا نہ سمجھو، اور تم جو مرضی کرتے رہو، ٹل لگاتے رہو، اور میرا یار بلائے نا تو چاند بھی ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرا یار بلائے نا تو چاند بھی الٹے پاؤں پلٹ کے آ جاتا ہے، اور میرا حبیب بلائے تو پتھر بھی دوڑ کے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، میرا حبیب بلائے تو خشک تنے بھی دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کے پکارنے اور بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھو۔ توجہ جی، ایک حدیث محبت سے سناتا ہوں اور پھر میں آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں اور گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اور یہاں میلاد شریف کی محفل میں آپ لوگ آئے ہو، یاد رکھو میلاد شریف کے اندر رسول اللہ کے کمالات کو بھی ہم بیان کرتے ہیں اور حضور کی تعلیمات کو بھی بیان کرتے ہیں، اور آج کی اس محفل میلاد میں نبی کی تعلیمات میں سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس محفل سے ایک سبق لے کے اٹھو کہ سب سے بڑا پیر ماں باپ ہوتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ سب سے بڑا پیر کون ہے؟ ماں باپ۔ میرے نبی نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ او لوگو، او میرے صحابہ، ماں باپ کا کہا مانا کرو، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے کہیں کہ دنیا چھوڑ دے تو ان کے کہنے پہ دنیا کو چھوڑ دینا، لیکن ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ باپ کا ایک حق، ماں کے 3 حق۔ اور یاد رکھیے، میں اکثر اپنے دوستوں کی تربیت کیا کرتا ہوں کہ ماں گھر میں بیمار ہو، بندہ بوری بستر اٹھا کے کشمیر چلا جائے، ملتان چلا جائے، کراچی چلا جائے، رائے گنج چلا جائے، پنڈ پنڈ پھرنا لگ جائے، اس کو اللہ کی طرف سے جوتیاں تو ہیں، لعنت تو ہے، اس کو اجر نہیں ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحیح حدیث ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے یمن سے، کیوں آئے ہو؟ آقا آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ماں باپ ہیں؟ عرض کیا سرکار ہیں، جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں رو رہی تھی، میرے لیے رو رہی تھی میرے بچھوڑے میں۔ میرے آقا نے فرمایا اذهب ففیہما اجاہد، جا اپنی ماں کی خدمت کر، یہی تیرا بڑا جہاد ہے، اپنی ماں کو خوش کر۔ اور دوستو ماں کا کتنا حق ہے، اللہ اکبر۔ ایک دن ایک شخص مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف بھی کس طرح کہ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، اس کے کندھے پہ اس کی بوڑھی والدہ ہے، کئی 100 میل دور سے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے لایا حج کروانے کے لیے۔ معذور ماں کندھے پہ اٹھا کے ماں کو لایا، کعبے کا طواف کر رہا ہے، پاؤں سے خون جاری ہے، چل چل کے پتھریلی زمین پہ چلتے ہوئے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، ماں کندھوں پہ سوار ہے، یہ کعبے کا طواف کروا کر پھر کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے او اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، اور اپنی ماں سے کہتے ہیں میری ماں میں نے تیرا حق ادا کیا ہے۔ یہ بات میرے آقا سن رہے تھے، میرے آقا قریب ہے، میرے آقا نے فرمایا او شخص جو تو نے کہا ہے کہ تو نے ماں کا حق ادا کیا تو یہ درست نہیں ہے، یہ تو نے اپنی ماں کا وہ ایک درد جو حالت حمل میں تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیری ماں کو جو تکلیف ہوتی تھی، وہ جو آہ بھرتی تھی، اور تو نے تو اس ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا ہے۔ دوستان عزیز، میرا مالک فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا
الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے حسن سلوک بجا لانا ہے۔ بندہ میلاد وچ آوے اور گھر میں ماں کو جھڑکے، 50 حج کر کے آئے، ماں کو جھڑکے، خدا کی عزت کی قسم حج اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ آئے ہائے، ایک روایت سناتا ہوں جس سے ماں باپ کی عزت کا احترام کا پتہ چلتا ہے۔ علامہ لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نور الایمان کے اندر انہوں نے بڑی زبردست روایت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سونے کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا